نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا؟ تو سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مایوس ہو کر یہ جو تم دعا مانگنا ترک کر چکے ہوتے ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے اچھے انداز میں کن کہتا ہے کہ تم سجدہ شکر میں چلے جاؤ گے۔ بس تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنے رب سے باتیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ ہاں مان لیا زندگی نے تھکا دیا ہے، پر دیکھو ہمت نہ ہارنا، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ دعائیں ہمیشہ قبول کرتا ہے، بس آزمائش سے گزار کر آزماتا ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے اسے رب کی طرف سے کن کا تحفہ مل جاتا ہے۔ تہجد میں جب کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ نہ دے؟ تو مانگ کر تو دیکھو، قسم سے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تہجد جانتے ہو کیوں ملی ہے ہمیں؟ تاکہ ہم اللہ سے لاڈ کر سکیں، اسے اپنے دکھ سنا سکیں، اور پھر اللہ ہمارے لاڈ ایسے اٹھاتا ہے کہ ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑنا۔ تھک ہار کر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں اگر یہ خیال آیا کہ اللہ اب تو بس تو ہی ہے، تو یقین کر لو اللہ آپ کو تھام چکا ہے۔ وہ نہ صرف اب دعائیں قبول کرے گا بلکہ سارے دکھ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا، بس ہم ہی اپنے لیے کچھ غلط مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے درد کو اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ دعا مانگنے کے بعد دل سے یہ آواز آتی ہے نا کہ اے اللہ، جب سے میرا تعلق تجھ سے جڑا ہے، قسم سے سکون میں ہوں۔ اپنے دل کا حال اور سارے غم رات کی تنہائی میں اپنے رب کو سناؤ، نہ صرف غم دور ہوں گے بلکہ دلی سکون محسوس ہوگا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھنا۔ مایوس ہو کر یہ جو تم دعا مانگنا ترک کر چکے ہوتے ہو، ایک وقت آتا ہے وہ اتنے اچھے انداز میں کون کہتا ہے کہ تم سجدہ شکر میں چلے جاؤ گے۔ بس تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنے رب سے باتیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہو کہ رب کو تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ رہی بات قبولیت کی تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہو لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ۔ اداسی میں موسیقی کی بجائے قرآن سنو، دل کی بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ رب تو توبہ کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، ہم ہی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں اور بے سکون رہتے ہیں۔ جس دن اللہ نے تمہاری ادھوری کہانی مکمل کرنی ہوگی، اس دن تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو کہ یقین کے ساتھ دعا کرو گے تو تمہاری چاہت ضرور تمہاری ہو جائے گی۔ مانگنے کی توفیق تبھی ملتی ہے جب اللہ قبول کرنا چاہتا ہے، بس یقین ہونا چاہیے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ یا رب صرف اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری ہر دعا پہ کن کہتے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ٹوٹے دل کو جوڑنا اور سکون سے بھر دینا خوب جانتا ہے۔ بس یقین رکھیے اور دعا کرتے رہیے، قبولیت ضرور ہوگی انشاءاللہ۔
کبھی کبھی بس دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے دعا کی اور ادھر رب سب کچھ ہمارے حق میں کر دیتا ہے۔ رب کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے، وہ بہترین وقت پر ضرور کن کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ جب دل تکلیف سے بھر جائے اور دعا میں آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو یقین کر لو رب نے دکھ دور کرنے کے لیے آپ کو تھام لیا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کی نہیں چلتی۔ رب بندے کو خاص محبت سے نوازتا ہے اور ہر دعا قبولیت پا لیتی ہے۔ رب تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم مانگ کر قبولیت نہ ملنے پر مایوس نہ ہونا، وہ بہترین وقت پر دیتا ہے، تم بس یقین رکھو۔